روشنی کی ایک ہلکی سی کرن اس اندھیرے کمرے میں پڑی۔ صبح ہو چکی تھی مگر وہ اس کا نکمہ شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ بھائی میں یہاں سب سنبھال لوں گا، تجھے گھر جانا چاہیے اب، بھابھی فکر مند ہو رہی ہوں گی۔ سلطان نے یگید کی بات پر ایک گہری آہ بھری۔ سن بیگی، اس کتے کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ سونے کی چڑیا ہے یہ، لہٰذا اس کی خاطر تواضع بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ ارے تو کیوں فکر کرتا ہے، میں ہوں نا، سالے کی ایسی خاطر کروں گا جیسے سسرال اپنے داماد کی بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یگید نے مسکراہٹ اچھالی۔ چل دھیان رکھ، چلتا ہوں۔ سلطان بیگی کے کندھے پر تپکی دیتا وہاں سے چل دیا، جبکہ اب وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ اب گھر جا کر اسے اپنی اس چھوٹی سی بیوی کی معصوم سی ڈانٹ بھی سننی تھی۔ وہ فلیٹ کے باہر کھڑا اپنے کپ فولڈ کرتا، چابی گھما کر آہستہ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ جبکہ وہ جاگ رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر سیدھی ہوئی۔ سلطان نے آہستہ سے قدم ہال میں رکھا، جہاں ایک دم اس کی نظر صوفے پر پڑی، جہاں صوفے کے سر سے اسے دو بڑے بڑے آنکھیں پوری کھلی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ صوفے کے پیچھے سے بس آنکھیں نکالے اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے ایک دم اسے یوں چڑیل کی طرح آنکھیں نکال کر دیکھتے آنکھیں جھپکی۔ وہ اسی پوزیشن میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ وہ اس کے قریب آیا۔ وقت مل گیا آپ کو گھر آنے کا، بڑی جلدی آ گئے نا ویسے، وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ سلطان اب نہ میں گردن ہلاتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا اسے کنکیوں سے تک رہا تھا۔ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہیں، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وہ ہاتھ آپس میں باندھتی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں میں، بجائے بتانے کے آپ مسکرا رہے ہیں۔ ضروری کام سے گیا تھا۔ اچھا، جب بھی آپ کو ضروری کام سے جاتے ہیں آپ کے فون کو بند ہو جانے کی بیماری ہو جاتی ہے کیا؟ پتہ ہے میں نے کتنی کالز کی مگر آپ نے ایک بھی نہیں اٹھائی۔ اگر فون استعمال نہیں کرنا ہوتا تو مجھے دے دیں، میں اسے کوکنگ میں استعمال کر لوں گی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ معصوم ڈانٹ اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بازو سر کے پیچھے رکھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بڑے آرام سے اسے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب بتائیں گے کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اسی پوزیشن میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے انگلی کی نوک دھیرے سے اس کے کندھے پر لگائی۔ لگتا ہے پھر سے ہینگ ہو گئے ہیں، میں وہ ہنسا تھا۔ آہ بھاڑ میں جائیں آپ۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ سلطان نے اس کی کلائی تھامی۔ چلو پھر، وہ اس کی کلائی تھامے دروازے کی طرف چل دیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ بھاڑ میں، ابھی تو تم نے ہی کہا تھا نا، تو چلو ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، میں وہاں اکیلا بور ہو جاؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا بڑھا ہی تھا کہ عشا نے ایک دم زور لگاتے اسے روکا۔ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا ایک دفعہ اپنے کمرے کا چکر لگا لیں، کباڑ اور بھاڑ میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ آہ یہ تو تم نے آسانی کر دی، چلو پھر۔ وہ اسے لیے کمرے میں تیزی سے داخل ہوتے چابی گھما کر دروازہ لاک کر گیا۔ چھوڑے مجھے،
مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ آپ کا یہ کباڑ اور بھاڑ آپ کو ہی مبارک ہو۔ دروازہ کھولیں۔ سلطان نے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہ بند ہو چکا تھا، جسے کھول بس اس کباڑ کا آنر ہی سکتا تھا۔ اب تم ہی اس بھاڑ کا ذرا مزہ لو، کہتا ہوا وہ بیڈ پر بیٹھتا اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ عشا نے ایک تیکھی نگاہ اس کی طرف دوڑائی۔ سلطان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا اور شرٹ کے بٹنز کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو وہ جو کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی ایک دم سے چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی لڑکی کے سامنے کون ایسے شرٹ اتارتا ہے بھلا؟ پاگل کہیں گے۔ شکر مناؤ کہ کسی لڑکی کے سامنے نہیں، اپنی اکلوتی بیوی کے سامنے ہی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ دروازہ کھولیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، وہ غصے سے بولی۔ جبکہ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا فریش ہونے کے لیے چل دیا۔ عشا نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے بیڈ پر پڑی شرٹ اور کوٹ کی طرف آئی۔ ہر جگہ دیکھنے پر بھی اسے چابی کہیں نہیں ملی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی وہاں سے واپس مڑی ہی تھی کہ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی اس کی اسی انگوٹھی پر پڑی جسے وہ چرا چکی تھی۔ مگر وہ اسے کہاں سے ملی؟ وہ تو میں نے بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائے اسے ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے یہ انسان واقعی ایک بھوت ہے۔ وہ آنکھیں پھیلائے اپنی ہتھیلی پر جگمگاتی اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلنے پر وہ 100 کی سپیڈ سے اسے واپس رکھتی ہوئی صوفے پر دیوار کی طرف منہ کرتی لیٹ چکی تھی۔ وہ اسے یوں رخ موڑے دیکھ کر شریر سا مسکرایا۔ بالوں کو خشک کرتے سلطان نے ٹاول ایک طرف پھینکا اور بیڈ پر دھڑام سے گرا۔ کچھ پل وہ یوں ہی پڑی رہی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے بھاڑ میں آ کر؟ سلطان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دل کر رہا ہے آپ کا گلا دبا دوں، وہ اس کی جانب پشت کیے غصے سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، سلطان کا بھرپور کہکا گونجا۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ امر انسان پری کے ہاتھوں مر نہیں سکتے کیا؟ اتنا بھی نہیں جانتی؟ آئے بڑے امر کہیں گے، ایک دن یہی پری اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے گی، دیکھنا پھر۔ ہاں کافی بہادر ہو گئی ہو۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ ابھی دیکھی ہی کہاں ہے آپ نے میری بہادری؟ اب چپ کریں، مجھے سونے دیں۔ ایک تو آپ کے چکر میں رات بھر میں سو بھی نہیں پائی، اور اب آپ میری نیند خراب مت کریں۔ کہتی ہوئی وہ زور سے آنکھیں بند کرتی کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ جیسی آپ کی آگیا چڑیلنگ کی دیوی جی، وہ اپنی مونچھوں پر انگلی پھیرتا کہتا بیڈ پر اوندا لیٹا تھا۔ وہ بڑبڑائی، بھوت کہیں کا۔ وہ بار بار رخ بدلتا اسے دیکھتا، جبکہ وہ کچھ ہی دیر میں مست ہو کر سو چکی تھی۔ وہ ایک گہری سانس بھرتا صوفے کے قریب آیا تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھتا جھک کر اس سوئی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کو نہایت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ سلطان نے انگلی سے اس کے ناک پر ہلکی سی ضرب لگائی، مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ مسکرایا، مگر ایک پل میں سیریس چہرہ بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟
اس کے ذہن میں اچانک سوال ابھرا، آخر کیوں؟ وہ سب کیوں سوچتی ہو جو کبھی میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا؟ تم مجھ پر بوجھ نہیں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہو۔ آخر اپنے اس چھوٹے سے دماغ کو کیوں اتنا خرچ کرتی ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے بعد میں ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہوں؟ آہ پاگل لڑکی، آخر کب سمجھو گی تم؟ وہ اس کے بالوں کو پکڑ لے چہرے کے قریب کرتا ایک گہری سانس بھر گیا۔ وہ خوبصورت خوشبو اسے بہت پسند تھی، مگر وہ اسے بہت سیریس چہرہ بنانے ماتھے پر سلوٹیں لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، آغا جان نے ٹھیک کہا تھا، وہ بہت چھوٹی ہے۔ مگر وہ رکا تھا۔ اسے اچانک اپنے سینے میں شدید جلن کا احساس ہوا۔ سلطان نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ رگڑا، مگر وہ جلن آخر کیوں تھی اور آخر کب اور کیسے ختم ہو سکتی تھی؟ نہ جانے کیا سوچ کر اس مضبوط شخص نے وہ نازک سا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اسے اپنے سینے پر رکھ دیا۔ آنکھیں مونتے ہی اسے ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ وہ کچھ متذبذب سا ہوا۔ سلطان نے حیرانی سے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ اس کا وہ چھوٹا سا ہاتھ سلطان کے مضبوط ہتھیلی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ سکون محسوس کر رہا تھا، مگر کیسے؟ ایک عام انسان کے چھونے سے کسی کو کیسے سکون مل سکتا ہے؟ وہ شخص جسے کسی کے چھونے سے کوفت ہوتی تھی، وہ نازک سا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے کوفت نہیں بلکہ ایک سکون اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ مضبوط شخص کمزور پڑ رہا تھا۔ نہیں، وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم اس کا ہاتھ واپس اس کی جگہ آرام سے رکھتا سر جھٹکتا بالکونی میں آیا۔ وہ عجیب محسوس کر رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک ایسا جذبہ جسے اس کھٹور شخص نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ بھلا اس کی گہرائی کو کیسے جان سکتا تھا؟ وہ کیسے جان سکتا تھا کہ محبت اور محبوب انسان کی ہر تکلیف کا حل اور ہر درد کا مرہم ہوتے ہیں؟ مگر وہ مضبوط آدمی ایک دفعہ پھر خود کو روک گیا تھا، ایک دفعہ پھر خود کو سنبھال گیا تھا۔ وہ تو اس کام میں ماہر تھا، سو وہ کر گیا۔ مگر آخر کب تک؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ آنکھیں ملتی ایک گہری سانس بھرتی اس کے کمرے سے باہر آئی۔ چاروں طرف دیکھنے پر بھی وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ آہ، پھر کہیں چلا گیا۔ یا خدا، گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ یہ انسان ایشانیہ حال میں سے بڑے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، جسے آن کر کے دیکھتے ہی اس کا میسج جگمگا رہا تھا۔ I will be home by 9 PM. Don't worry my little wife. اس کا میسج دیکھتے وہ مسکرائی اور موبائل ایک طرف رکھتی اپنی بھوک کا بندوبست کرنے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ ارے جانتی ہو، اب میں اتنا بور ہوتی ہوں کہ میں کیا بتاؤں۔ نہ تم ہو یہاں اور نہ ہی کوئی اور، نہ کوئی مستی نہ کوئی ہنسی مذاق۔ یار میں تنگ آ گئی ہوں۔ تم کیوں چلی گئی؟ وہ موبائل سامنے ٹیبل پر رکھے ہاتھ میں ترکش قہوہ پکڑے موبائل سے آتی مروہ کی آواز کو مزے سے سن رہی تھی۔ آہ، سیدھا کہو نا،
صارف بھائی کی یاد آ رہی ہے تمہیں؟ اپنی بکواس بند کرو تم۔ مروہ کی آواز پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ارے میری افلاطون دوست، اب تو مان جاؤ کہ تم اسے مس کرتی ہو، اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے، لہٰذا تم مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ اب ڈرامے بند کرو اور مجھے ٹھیک سے بتاؤ۔ کچھ دیر کی خاموشی ہوئی۔ وہ افلاطون اب چپ تھی۔ ویسے بات تو تم نے ٹھیک کہی، وہ موٹا بہت یاد آتا ہے یار۔ جب تک اس کی کلاس نہیں لے لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اور اب تو سارا دن پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے۔ عشا کا بھی بھرپور کہکا گونجا۔ آہ میری نادان دوست، ہم ہمیشہ اس انسان یا چیز کی تب قدر کرتے ہیں جب وہ ہم سے دور ہو۔ ہاں، اب تم مجھے لیکچر مت دو۔ تم تو مزے کر رہی ہو اپنے اس ہینڈسم اور فٹ شوہر کے ساتھ۔ ہاں نا، کچھ زیادہ ہی مزے۔ ایک نمبر کا بھوت ہے وہ، نکما شوہر کہیں کا۔ دو دن غائب رہتا ہے۔ مروہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ نہ فون اٹھاتا ہے نہ کچھ۔ جانتی تھی وہ اپنے باس کو، بس عشا کی وجہ سے ہی آتا تھا گھر، ورنہ تو وہ ہفتوں بعد دکھائی دیتا تھا۔ آہ میری معصوم سی دوست، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ مروہ اسے کافی دیر خوشگپیوں سے فارغ ہوتی۔ اب وہ اپنا پسندیدہ کام پھولوں کی دیکھ بھال کی طرف آئی تھی۔ آپ پر اتنی ذمہ داریاں ہیں اور میں ایک ایکسٹرا ذمہ داری بن کر آپ کے سر پر آ دھمکی ہوں۔ مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ آپ کی زندگی میں اور نہ ہی اس دنیا میں۔ سلطان نے ایک گہری آہ بھری اور کرسی کی پشت سے سر ٹیک گیا۔ وہ اپنی انگلی میں وہ انگوٹھی گھما رہا تھا۔ اس کے الفاظ اسے بہت بے چین کر رہے تھے۔ وہ مضبوط شخص اب ایک چھوٹی سی لڑکی کی اتنی گہری باتوں پر خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ چٹان جیسا مضبوط انسان خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ کیا میں کبھی اس کو سمجھا پاؤں گا؟ کیا اسے بتا پاؤں گا؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی آخر؟ کیوں؟ وہ آنکھیں بند کیے بہت دیر سے اس کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ موبائل کی گھنٹی نے اس کی سوچ میں دخل اندازی کی۔ اسکرین پر جگمگاتا اس کا نام دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ مرحبا، سلطان نے فون کان سے لگاتے مضبوط آواز میں کہا۔ مرحبا، وہ میں نے کہنا تھا کہ آپ آتے ہوئے آئیگل کو بھی ساتھ لے آنا، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ وہ تو جا چکی ہے۔ آہ جا چکی ہے؟ عشا نے اداس سا منہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کب تک آئیں گے؟ تھوڑی دیر تک۔ اور کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ کچھ نہیں، گھر میں بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو بلڈنگ کی پچھلی جگہ پر آئی ہوں۔ سلطان کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ لڑکی، میں نے پہلے بھی کہا تھا اکیلی کہیں نہیں جایا کرو۔ تم آخر کب میری بات ماننا شروع کرو گی؟ وہ سیدھا ہوا۔ تب جب آپ گھر جلدی آنا شروع کریں گے، اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بے فکری سے کہا۔ وہ موبائل اسکرین کی طرف آہ بھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہیں رہو، میں آ رہا ہوں، اور کہیں مت جانا، انڈرسٹوڈ؟ کہتے ہی وہ ٹیبل سے گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر کی طرف چل دیا۔ اوکے، وہ فون بند کرتی، ایک گہری سانس بھرتی، ایک قدم پیچھے بڑھی۔ موسم بہت خوبصورت تھا۔ ہوا میں ایک ٹھنڈک اور خشکی تھی۔
ایک دم اسے کچھ محسوس ہوا۔ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر ایک زوردار ہاتھ اسے محسوس ہوا۔ ام ام وہ اس ہاتھ کے نیچے سے آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس آدمی کی گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا۔ عشا نے ایک پل میں کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل ایک طرف پھینکا۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے اس آدمی کو دور کر رہی تھی، مگر ناکام۔